مولا علی فرما رہے ہیں مولا علی فرماتے ہیں جب تم موت کی بات سننا پسند نہیں کرتا، سوچتا ہے بات بدل جائے، تو پھر موت کی سختیاں کیسے برداشت کرے؟ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر، بولو کہہ دو ہاں، ہو سکتا ہے، جلدی بولو، ہو سکتا ہے نا کہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں محفل میں کوئی میرا بھائی ایسا بیٹھا ہو جو آخری نصیحت سننے آیا ہو۔ آج تک موت نے کسی بے نمازی سے کہا نماز پڑھ لے، گونج کم کرے، نماز پڑھ لے ورنہ جہنم میں جائے گا، چونکہ کل تو مرنے والا ہے، کہا کبھی ایک حکم کریں تھوڑا سا، کبھی کہا بولو نہیں کہا نا، حالانکہ بے نمازی ذلیل ہو کے مرے گا۔ حضور نے فرمایا بے نمازی جب مرے گا اس کو اتنی پیاس لگے گی کہ 7 سمندروں کا پانی وہ پی لے تو اس کی پیاس بجھے گی نہیں جو بے نمازی مرا ہے۔ اور پھر جب وہ مرے گا تو ذلیل ہو کے اٹھے گا، تو ذلیل ہو کے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ ہوگا یہودیوں کے، نصرانیوں کے، وہ ہوگا فرعون کے، نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہ مسلمانوں کی صف میں کھڑا فرعون کے ساتھ ہوگا، نمرود کے ساتھ ہوگا، ابو جہل کے ساتھ ہوگا۔ بے نمازی سے موت نے کبھی کہا بھائی نماز پڑھ لے، توبہ کر لے، کل ورنہ تو مر جائے گا، کبھی کہا؟ آج تک کسی شرابی سے کہا کہ وہ شرابی اپنی شراب پینا چھوڑ دے، کیونکہ تو اکیلا شراب نہیں پیتا، شرابی جو ہے نا اپنے بچوں کا فیوچر اسی میں گھول کے پی جاتا ہے، اپنی بیوی کی خوشیاں اسی میں گھول کے پی جاتا ہے، نشے والا اپنے ماں باپ کا سکون اسی میں گھول کے پی جاتا ہے، وہ نشے والا جہنم میں جائے گا، بے نمازی کو جہنمیوں کی پیپ پینے دی جائے گی جہنم میں۔ سوال یہ ہے میرے بھائی کہ آج تک کسی بے شرابی سے موت نے یہ نہیں کہا شراب چھوڑ دے ورنہ جہنم میں جائے گا، کہا کبھی نہیں کہا۔ کبھی ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنے والے سے کبھی موت نے کہا توبہ کر لے ورنہ جہنم میں جائے گا؟ جو ماں باپ سے زور سے آواز سے بات کرتا ہے، ڈانٹ دیتا ہے، ماں باپ جہنمی ہے، میں لکھ کے دے سکتا ہوں، وہ جہنمی ہے۔ جو ماں باپ سے ڈانٹے، ان سے بدتمیزی کرے، اسے کوئی نہیں بچا سکتا جہنم میں جانے سے۔ کسی بھی عالم سے پوچھ لو، ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والا کہاں جائے گا؟ آج تک مگر کسی ماں باپ کے نافرمان سے موت نے کبھی کہا؟ کبھی سود کھانے والے سے موت نے کہا کہ سود کھانے والا ذلیل ہو کے تو قیامت کے دن اٹھے گا، سود کھانے والے کی توند بڑی ہوگی، اسی توند کے بل وہ گرے گا، اٹھے گا گرے گا۔ لوگ کہیں گے یہ کون ہیں؟ تو بتائیں گے فرشتے یہ وہ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے، سودیاں ہیں، ان کی توندیں بڑی ہیں اور جسم چھوٹے ہیں۔ کبھی آج تک سود کھانے والے سے کہا کہ سود کھانا اتنا برا کام ہے جتنا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے برا کام، تو سود مت کھا؟ کبھی کہا؟ موت نے کبھی نہیں کہا، نہ بے نمازی سے کہا، نہ کبھی ماں باپ کے نافرمان سے کہا، نہ کسی جھوٹے سے کہا۔ کبھی موت یہ نہیں کہتی توبہ کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے اب میری پوری تقریر چاہے بھول جاؤ، آپ کی مرضی ہے، مگر جو غوث الاعظم کا فرمان سنا رہا ہوں اس کو یاد رکھنا، امانت کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ غوث الاعظم فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی، میرے ساتھ ذرا بولو، موت تجھے حال بدلنے، جلدی بولو، موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے۔ یعنی موت مجھے حال بدلنے نہیں دے گی۔ اگر میں بے نمازی ہوں اور اسی حال میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ بولو، اگر میں شراب پیتا ہوں، میں اپنے اوپر لے کے کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ سکتا، کوئی برا نہ مان جائے، کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہو جو گندی ویڈیو دیکھتا ہو، بدنگاہی کرتا ہو، اگر وہ اسی حال میں مر جائے، موت حال بدلنے نہیں دیتی۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا جس کی عمر 40 کو پہنچ جائے، جس کی عمر 40 سال ہو جائے اور پھر اس کے گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ ہوں، یعنی پھر
پھر بھی اس کے گناہوں پر نیکیاں غالب نہ آئیں تو فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے، وہ جہنمی۔ میری طرف دیکھیں، یعنی موت حال بدلنے نہیں دیتی، موت حال بدلنے۔ 22 سال کا نوجوان ہے، 3-4 مہینے پہلے فلم دیکھ رہا ہے دلی میں، فلم دیکھنے کے بعد وہ باہر نکلا ہے، اس کے پاس اس کی بائک ہے، اس نے ایئر کنڈیشن میں اے سی ہال میں فلم دیکھی، باہر نکلا، 22 سال کا جوان، F6 ایپس بنے ہوئے ہیں اس کے جسم میں، پاورفل انسان ہے لوگوں کو لگتا ہے، اور وہ بائک سے باہر نکلا، بائک سے چلائی، اس نے منہ میں گٹکا ڈالا، کانوں میں اپنے گانے سننے کی لیڈ لگائی، اور گانے سنتے سنتے وہ اپنی بائک چلاتے چلاتے جا رہا ہے، مگر موت نے میرے بھائی اس کو اتنی مہلت نہ دی کہ وہ شخص اپنی بائک روک کے، گانا روک کے اللہ سے کہہ دیتا اللہ مجھے معاف کر دے، توبہ کر لیتا، اس کو وہیں پہ سائلنٹ اٹیک آیا، بائک بعد میں گری، وہ پہلے گرا مر کے، اور بائک گر گئی، اور پھر اسے اسپتال، مگر اسپتال میں ڈاکٹر نے کہا یہ مر چکا ہے، یعنی مہلت نہیں ملی، گانا سنتے سنتے مر گیا۔ وہ کہاں گیا؟ وہ سمجھتا تھا میں اپنے گھر جاؤں گا، مگر گھر نہیں گیا، روم میں نہیں گیا، اے سی کے کمرے میں نہیں گیا، وہ پوسٹ مارٹم ہاؤس گیا، اور 4-5 گھنٹے اس کے جسم کو انتظار کرنا پڑا چرنے کے لیے، اور پھر اس پوسٹ مارٹم ہاؤس میں مکھیاں یہ وہ اس کی ناک میں بے تکلف چڑھ رہے ہیں، مگر کوئی قریب نہیں جا سکتا، پروسیس الگ ہے۔ آگے بڑھا اس کا جنازہ، اس کو کپڑے اتارے گئے، مرد عورت جو بھی نیچرل موت مرتے ہیں اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اور اس کا کپڑے اتار دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، پہلے چھینی اور ہتھوڑی سے کاٹتے تھے، اب وہ چھینی اور ہتھوڑی نہیں ہے، ان کے پاس گلنڈر ہے، یہاں سے ڈالتے ہیں، پورا پھاڑ کے ختم کر دیا، پورا کر سے پورا بھیجا پھاڑ کے الگ نکال دیا، اس کے بعد پھر یہاں سے پھاڑتے ہیں، کر پورا پھاڑ دیتے ہیں، اور پورا یہاں سے پھاڑنے کے بعد پھر وہاں سے وہ لگاتے ہیں، اپنی سوئی سے ٹانکے لگاتے ہیں، اور ٹانکے لگانے کے بعد میں نے 2 لوگوں کو دیکھا ہے، ان کی میں نے جنازے کو غسل دیا ہے، جو آئے ہیں یہ جو مرے ہیں پوسٹ مارٹم سے، ایک لڑکا 18 سال کا، ایک 20 سال کا، دونوں سگے بھائی مر گئے تھے، میرے پڑوسی تھے، میں نے غسل دیا، ایک کا میں نے سر اٹھایا تو ایسے ان کے بے ترتیب ٹانکے لگے تھے کہ ٹانکا نکلا، میرا ہاتھ آگے بڑھا اور اس کے اندر داخل ہوا تو سفید اس کی ایک ہڈی میری انگلی پہ لگی تو خون نکل گیا، میں رونے لگا۔ ایک صاحب بولے کیا درد ہو رہا ہے؟ میں کہا درد کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے غسل دینے والا تو مردہ کہتا ہے آرام سے میرا ہاتھ اٹھانے میں نرمی کر، ہاتھ پکڑنے میں، غسل دینے میں تیرے ہاتھ اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جب لے کے چلتے ہیں جنازے کو تو وہ کہتا ہے میرا جنازہ اٹھانے والوں قدموں کو ذرا آرام سے رکھو، تمہارے قدموں کی تھمک سے مجھے درد ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سیدہ مریم کی قبر پہ گئے اور جا کے بولے میری ماں مریم میں اب مردے زندہ کر لیتا ہوں، تو کہے تو تجھے زندہ کروں۔ اندر سے آواز آئی عیسیٰ نا 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 میرے بیٹے، جب روح نکلی تھی تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی، اس کا احساس مجھے اب تک ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ دن رات سفر میں رہتا ہوں، بس اس سے کہہ رہا ہوں مالک پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا میرے قریب، بس وہ چیڑ پھاڑ والی موت سے بچا لینا، اور مدینے میں اپنے محبوب کے جلووں میں موت دے دینا اپنے کرم سے، اپنے محبوب کے مدینے کی مٹی کی برکتوں سے یا اللہ، بس مدینے میں مٹی اپنی ختم ہو جائے۔ دور کیا جانی ہے بدکار پہ کیسی گزری، تیرے ہی قدموں میں مرے بے کسو تنہا تیرا، یہ کون سی موت ہے؟ سوال یہ ہے اس کو کالی پنی میں لپیٹ دیا، ٹانکے لگا کے بھیج دیا، اماں رو رہی ہے ہائے میرے لال صبح نکلا تھا تو ٹھیک تھا، اماں رو رہی ہے، بہنیں دہاڑ مارتی ہیں، باپ کہتا ہے میری پیٹ ٹوٹ گئی، بھائی بہت پریشان ہے، روتے ہیں، مگر سب پہ ایک کیفیت نہیں ہے، جتنا بیچ میں آگ لگتی ہے اتنا ہی بیچ گرم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جلدی چلو، رشتہ دار کہہ رہے ہیں جلدی اٹھاؤ، ہماری دکانیں بند ہیں، دور جانا ہے، جلدی جلدی جلدی، ہوئے ہے جس دنیا داری کے لیے جیا تھا وہ دنیا تجھے 10 منٹ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اٹھا دیا جنازہ، مچا شور اور پہنچے قبرستان اور اس کو دفن کر دیا گیا، اور دفن کرنے کے بعد جیسی
بھی نکلے، اب جب ان کے پیروں کی آواز سنتا ہے مردہ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ کہتا ہے او مجھے دفن کر کے جانے والوں، مجھے دفن کر کے جانے والوں، مجھے دفن کر کے جانے والوں، میرے دوستوں کتنی راتیں میں نے تمہارے ساتھ گزاری تھی، ایک رات تو میرے ساتھ گزارو، ایک رات تو میرے ساتھ تھوڑا وقت گزار دو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مگر کوئی نہیں رکتا اس قبر والے کے پاس۔ افسوس کی بات تو یہ ہے جو تقریر کر رہا ہے ایک دن اس پہ بھی یہی حال ہونا ہے کہ اس کے اوپر مٹی ڈال کے لوگ چلیں گے اور یہ بھی کہے گا یہ سن رہے ہیں ان پر بھی یہی حال ہونا ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ 100 سال کے بعد پھر نہ جانے کون ہوگا یہاں پر اور کون نہیں ہوگا یہاں پر۔ میرے دوست میرے بھائی سوال یہ ہے کہ وہ نوجوان جو قبر میں دفن ہوا ہے اور جب حضور تشریف لائے ہوں گے تو اس نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھنے کی حضور کو کیسے ہمت جٹائی ہوگی جن آنکھوں سے وہ فلم دیکھ کے مرا ہے۔ اللہ کل ہے دیدار کا دن، آج یہاں آنکھ بیکار ہے، آنکھ بیکار ہے۔ یہ آنکھیں کس کی ہیں؟ وہ انسٹاگرام چلانے والے۔ دروشی پڑی اللہم صلی علی وہ موبائل چلانے والے، او لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھنے والے۔ یہ آنکھیں کس کی ہیں؟ بتا مجھے کس کی ہیں؟ ادھر دیکھ اے بھائی، ادھر دیکھ اے مسکرانے والے۔ انسان بن بھائی، کبھی کبھی وقت ہوتا ہے انسان کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ادھر دیکھو آنکھیں کیوں بنائی گئی؟ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آنکھیں کیوں بنائی گئی؟ کہ اللہ کے دیدار کے لیے۔ کس کے لیے بنائی گئی؟ اب بتاؤ قیامت کے دن جب یہ میری آنکھیں آپ کی آنکھیں یہ کہہ دیں گی اللہ کی بارگاہ میں پروردگار تو نے بنایا تو اس وجہ سے تھا کہ یہ تجھے دیکھ سکیں، تیرا دیدار کریں، مگر اس نے تو گندا کر دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کبھی اپنی آنکھوں سے اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی، اپنا پرائیویٹ پارٹ بھی نہیں دیکھا۔ کسی نے کہا یہ ناجائز تو نہیں؟ آپ فرماتے تھے اس وجہ سے جن آنکھوں سے میں حضور کو دیکھتا تھا مجھے شرم آتی تھی، ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا تھا۔ اللہ اکبر، کل ہے دیدار کا دن، آج یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ یہ مسلمان لڑکیاں برقع اوڑھ کے غیر مسلموں کے ساتھ تھیٹر میں نظر آنے لگیں، جب مسلمان بچیاں بیٹیاں برقع اوڑھ کے کسی غیر مسلم کی بائک پہ بیٹھنے لگیں، اس کے ساتھ بے تکلف گھومنے لگیں، اس کے ویڈیو نہ ڈالا کرو، کیوں اپنی قوم کو بدنام کرتے ہو؟ یہ زمانہ اب وہ سوچ سمجھ کا نہیں ہے میرے بھائی، نہ ڈالا کرو۔ 11 لاکھ لڑکیاں چلی گئی، مانتا ہوں دل کو تکلیف ہے کہ مسلمان کی لڑکیاں ایک سازش کا شکار ہو رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر سوال یہ ہے مجھے بتاؤ کہ کیا وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہیں؟ کیا کہنے؟ کیا وہ 11 لاکھ لڑکیاں جنہوں نے غیر مسلموں کے علامتی نشان اپنے سروں پہ لگائے، جنہوں نے ویڈیو بنا کے کہا ہم اسلام چھوڑ رہے ہیں، میں ان کو صحیح معنوں میں مسلمان نہیں مانتا۔ مجھے لگتا ہے یہ کسی ناچنے والی کی لڑکی ہے، یہ کسی بے شرم عورت کی لڑکی ہے، یہ کسی باحیا ماں کی اولاد نہیں، یہ اس ماں کی اولاد ہے جس نے ٹی وی کے سامنے تو رونا سکھایا مگر مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے رونا نہیں سکھایا۔ واہ واہ، بے شک بے شک۔ سوال یہ ہے میرے دوستوں اور سوال یہ ہے میرے بھائیوں، 11 لاکھ لڑکیاں اگر گئی ہیں تو اگر وہ مسلمان ہیں تو میں جس کا ذکر کر رہا ہوں یہ کون ہے؟ میں سید ہوں، ہر تقریر میں یہ بیان کرتا ہوں، آج بھی کروں گا۔ میں نے یہ وصیت کی ہے کہ جب میں مروں تو میری قبر میں دفن کرنے سے پہلے سینے پر میرے فلسطین کی لڑکیوں میں سے اگر ایک جوتا مل جائے تو میرے سینے پہ رکھ دینا تاکہ اللہ مجھے اس جوتے کی برکتوں سے بخش دے۔ جن بچیوں نے یہ بیان دیے
کیسی مائیں ہوں گی وہ جن کے ایمان اتنے مضبوط ہیں، وہ کہتی ہیں ہم رات کو قرآن پڑھ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں۔ کسی نے کہا قرآن برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا، برقع تو عورتیں اتار دیتی ہیں۔ تو کہنے لگی اس وجہ سے کہ جب بم گرتے ہیں، گھروں میں ملبے بن جاتے ہیں، بلڈنگوں میں، تو لاشیں نکلتی ہیں صبح کو، یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے رسول سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں اے آمنہ کے لال، ہمارے 20,000 سے زیادہ بچے بھوک سے مرے، ہمیں دشمنوں نے بہت ڈرایا، بہت دھمکایا، 50,000 سے زیادہ لوگ جنہیں کفن تک نہیں ملے، ایک ایک قبر میں قبریں تک نہیں ملی، مگر یا رسول اللہ آپ کی کنیزوں نے 50,000 نے جان دے کے دنیا کو یہ بتایا ہے، جو سچی کنیز فاطمہ ہوگی، جس کے دل میں حضور کی بیٹی کی محبت ہوگی، وہ جان، اس نے یہ نہیں کہا کہ او یہودی میرا ہاتھ پکڑ لے، میں یہودن بن رہی ہوں، اسلام چھوڑ رہی ہوں، بس میری جان بچا لے۔ کسی ایک لڑکی نے بھی نہیں کہا، کوئی مثال نہیں دے سکتا، انہوں نے یہی کہا جب تک جان رہے گی آمنہ کے لال پہ قربان۔ کیونکہ ان کے گھروں میں ناچ گانے نہیں چلتے تھے، ان کے گھروں میں پاکستانی سیریل نہیں چلتے تھے، ان کے گھروں میں ہندوستانی فلمیں نہیں چلتی تھیں، ان کے گھروں میں قرآن پڑھے جاتے تھے، ان کے گھروں میں یہ سب نہیں ہوتا تھا، بھولی نہیں تھی حضور کی بیٹی کو۔ آج کی بیٹیاں اللہ کے رسول کی بیٹی کو بالکل بھول گئیں۔ آپ دیکھو ہمارے یہاں کی شادیاں اب لگتی نہیں، فلاں صاحب کی لڑکی چلی گئی، اس کی چلی گئی، بولو اب کوئی بات چھپی ہوئی ہے کسی سے؟ ادھر دیکھو، مجھے بتاؤ آپ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اسلام کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، جس کے گھر میں اسلام رہے گا اس کی عزت سلامت رہے گا۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اسلام اگر وراثت ہوتا تو یہ سیدوں کی ہوتا، کیا کہنے، یہ وراثت سادات کی بھی نہیں ہے، یہ صرف اس کا ہے جو اس کا ہے۔ کیا کہنے، اسلام اس کا ہے۔ مسلمان بچیوں کو دیکھو، ڈاکٹر اقبال کی یہ بات سنہرے لفظوں میں سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ اس نے کہا تھا کتنے خوبصورت گھر بنا لینا مگر گھر برباد ہو کر ہی رہیں گے۔ کیوں؟ جن گھروں میں حضور کی بیٹی کا ذکر نہیں ہوگا وہ برباد ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ گھر بنتا ہے عورت سے، عورت ہے حیا سے، اور حیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا۔ واہ واہ، حیا نکل گئی تو کیا بچا؟ بولو جلدی بولو، حیا نکل گئی تو کچھ بچا؟ کچھ بچا؟ کچھ بچا؟ کچھ نہیں بچا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی، آج کے زمانے کی لڑکیاں دیکھو، مسلمان بھائی دوسرے کی بہن کو دیکھ رہا ہے، اس کی بہن کو کوئی دوسرا دیکھ رہا ہے۔ ادھر دیکھو، ایک آدمی اپنی بیٹی کو نہیں دیکھ رہا، دوسری بیٹیوں کو دیکھ رہا ہے۔ سنو، اپنی بیویوں کو لے کے جا رہے ہیں لوگ، سجا کے، بنا کے، سوار کے۔ او میرے دوست، میرے بھائی، یہ اسلام ہے کہ بچیوں کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں، ان کو شرم آتی ہے دوپٹہ دیکھ، دوپٹہ سر پہ رکھتے ہوئے ان کو لگتا ہے کہ اگر دوپٹہ رکھ لوں گی تو میں پرانے خیالات کی کہلاؤں گی، ماڈرنزم میرے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ مشرق کی مغرب کی عورتیں کہیں گی اور ماڈرن عورتیں کہیں گی یہ کیسی بے وقوف ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا میں دو طرح کی عورتیں ہیں اور تیسرے طریقے کی کوئی عورت نہیں ملے گی۔ مسلمانوں میں دو ہی قسم کی لڑکیاں ہیں، تیسری کوئی ویرائٹی نہیں۔ ایک تو وہ جو پردہ کرے گی ہی نہیں، چاہے وہ جنازے میں جائے، چاہے وہ بارات میں جائے، چاہے وہ مزار پہ جائے، چاہے وہ بازار میں جائے، وہ کہیں پردہ نہیں کرے گی، چاہے لڑ لے گی، کچھ بھی کر لے گی، اپنے سر کو ڈھک نہیں سکتی۔ اور دوسری ویرائٹی وہ ہے کہ جو کالج کے سامنے کھڑی ہے، وہ کہہ رہا ہے اگر پیپر دینا ہے تو حجاب اتارنا ہوگا، کہ حجاب نہیں اتارو گی تو تم پیپر نہیں دے پاؤ گی۔ اس نے اس کے ڈاکومنٹ اٹھائے، پیپر اس کے منہ پہ مارے، کر لے یہ اپنے پاس رکھ، میں تجھے راضی کرنے کے لیے نہیں، آمنہ کے لال کو راضی کرنے کے لیے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔ لڑکیاں دو ہیں، اب قیامت کے دن حضور کی بیٹی کو جواب دیں گی بیٹیاں؟ میری یہ تقریر پہنچاؤ ان بچیوں کو جنہیں انسٹاگرام پہ ویوز لینے کی عادت پڑ گئی، ان کو پہنچاؤ ان میری بہنوں کو جنہیں فیس بک پہ ناچنے کی عادت پڑ گئی۔ نام ان کا یا عائشہ رکھتی ہیں، نام
مسلمانوں کے نام پر، اور کام ان کے۔ ادھر دیکھو میرے دوست، میرے بھائی، میری طرف غور کرو۔ اے موبائل والے بھائی ادھر دیکھ، بڑے بڑے لوگ کم ظرف ہیں دنیا میں۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے میرا موبائل پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے موبائل۔ موبائل کسی وقت تو چھوڑو، اپنا پیچھا چھڑا لو اس سے، ورنہ پاگل ہو جاؤ گے۔ سوچنے سمجھنے کی طاقت چھین لی۔ موبائل بندہ محفل میں بیٹھا ہے اور پھر بات کرتے وہ نکل رہا ہے، اس کا مطلب ہے اسے اس باتوں کا کوئی ادب نہیں، اور کوئی مطلب ہے کوئی اس کا؟ بتاؤ۔ ایسے لوگ آتے کیوں ہیں محفلوں میں؟ تمہیں کوئی بلانے آتا ہے؟ تمہیں اتنے بزی ہو تو نہ آیا کرو۔ خدا کی قسم میرے حضور کے دین کو کسی کی ضرورت نہیں، اور دین کی سب کو ضرورت ہے۔ واہ واہ اقبال نے کہا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، واہ واہ جذبے باہم جو نہیں محفلیں انجم بھی نہیں۔ آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کی شادیاں دیکھو۔ حضور نے پوچھا فاطمہ میری بیٹی کہ چاند دیکھا؟ کل عید ہے، سب نے چاند دیکھا ہے، بیٹیا آپ نے دیکھا؟ ابا میں چاند نہیں دیکھتی۔ کیوں نہیں دیکھتی فاطمہ؟ کہ جس چاند پہ غیر محرم کی نظر پڑتی ہے اسے فاطمہ دیکھنا نہیں جاتی۔ میرا امام بولا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جس کا خمیر، اس کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور پوری دنیا کے ولیوں کا، سارے صحابہ کا، سب کا سکون مدینے والے کے پاس ہے، مگر میرا امام کہتا ہے مدینے والے کا سکون فاطمہ الزہرا کے پاس ہے۔ واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بیٹی بھی تو حضور کی بیٹی ہے۔ واہ 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 ایک ہمارے یہاں شادیاں ہیں جو عورت کبھی بے پردہ نہیں ہوتی، شادی والے دن ہو جاتی ہے۔ حضور کی بیٹی کی شادی ہوئی۔ سنو حضرت علی کہتے ہیں میں اندر گیا، پہلی ملاقات میں نے فاطمہ کو پہلی بار دیکھا تو میں رونے لگا۔ انہوں نے کہا روتے کیوں ہیں؟ کیا آپ اس سے راضی نہیں تھے شادی سے؟ تو میں نے کہا نہیں فاطمہ، یہ تو مجھ پہ کرم ہوا ہے کہ جو آپ میرے نکاح میں آئی ہیں، اور خدا کی عزت کی قسم نبیوں کے بعد سب سے خوبصورت جوڑا علی اور فاطمہ کا جوڑا ہے۔ ذرا زور سے تو بولو یار، ہے نہیں بولو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں رویا تو انہوں نے مجھ سے کہا آپ روتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ کسی بھی لڑکی کی شادی ہو تو دل میں آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ ایک جوڑی کپڑے نئے تو پہن لیں، مگر میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں، زبان پہ شکوہ کوئی نہیں، اور دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی ہیں، اور آپ کے جس کپڑے میں دلہن بنی ہے اس میں 17 احمد لگے ہیں۔ حضرت علی آگے بڑھے، حضرت علی کہتے ہیں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کھڑی ہوئی، اور عظیم باپ کی عظیم بیٹی نے فرمایا اے میرے سرتاج، میرے ابا نے مجھے رخصت کیا تھا تو فرمایا تھا فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ سجدوں سے راضی ہوتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ دنیا سے جا رہی تھی تو میں جس دن میں آیا تو وہ مسکرا نہیں تھی، میں نے انہیں 6 مہینے سے مسکراتے نہیں دیکھا، آج دیکھا میں خوش ہو گیا۔ فاطمہ طبیعت ٹھیک ہے؟ نہیں، آج میں دنیا سے چلی جاؤں گی۔ میرے ابا کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور حضور کی بیٹی حضور کے غم میں قبر میں جاتی، حضور کی قبر پہ جاتی ہیں، مٹی اٹھاتی ہیں۔ سنیو تمہیں مبارک ہو، جو تمہارا عقیدہ ہے نا وہ صدقہ ہے حضور کی بیٹی کے عقیدے کا۔ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو حضور کی بیٹی کا عقیدہ ہے۔ سنو ذرا غور تو کرو، حضور کی بیٹی مٹی اٹھاتی ہیں حضور کی قبر کی، اور حضرت علی کہتے ہیں مجھے دیتی تھی اور کہتی تھی سونگ کے دیکھو علی، جس کو میرے ابا کی قبر کی مٹی سونگنے مل جائے وہ کبھی مشک اور گلاب بھی نہ سونگے۔ اللہ اکبر۔ اور آج وصال کا دن ہے تو آج مسکرا رہی ہیں۔ حضرت کہتی میں نے ابا کو خواب میں دیکھا، کوئی ڈھونڈ رہے تھے، میں نے پوچھا ابا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ پر میں فاطمہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، اپنی بیٹی کو، اس کا مطلب یہ میرا آج انتقال ہو جائے گا۔ میں نے آخری بار حسن کو میں نہلا دیا ہے، میں نے اپنے حسین کے بھی کپڑے پہنا دیے، اس کو بھی نہلا دیا، اپنی زینب کو بھی نہلا کے کپڑے پہنا دیے، اپنے گھر کے سارے کام کر دیے۔ آج لوگ کہتے ہیں میری بیٹی بڑی پریشان ہے، میری بہن بڑی پریشان ہے، آپ کی بیٹیوں کے آپ شکوے کرتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے دیکھا تھا فاطمہ جب چکی چلاتی تھی، روٹی بناتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی، وہ
کنویں سے پانی بھی بھر کے لاتی تھی کہ نازک ہاتھوں میں زخم ہو گئے تھے کہ آپ کی بیٹیوں کے زخم ہیں، کہ آپ کی لاڈلیوں کے زخم ہیں. حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. ایک دن فرمایا فاطمہ اندر آ جاؤں، ابا اکیلے ہیں تو آ جائیں. فاطمہ میرے ساتھ عمران آئے، انہیں نہ لائیں. کیوں نہ لاؤں ابا، انہیں نہ لائیں. فاطمہ کیوں نہ لاؤں ابا، انہیں نہ لائیں. جب کئی بار پوچھا تو اندر سے آواز آئی، ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے، ایک جوڑی کپڑے میں پیمد لگ گئے ہیں. حضور اندر گئے، دیکھا اپنی بیٹی کو. میری بہن کو سنا دینا جا کر کے یہ روایت ہے، اسی وجہ سے سنا رہا ہوں کہ شاید میری کسی بیٹی کو تھوڑا بہت بھی شعور پیدا ہو جائے. حضور نے چادر اندر بھجوائی تو دیکھا چہرہ بالکل پیلا ہے. میرے حضور نے فرمایا فاطمہ تم بڑی کمزور لگ رہی ہو، کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے چہرے میں گڈھے پڑے ہیں. میری بیٹی کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے. ابا جب کئی بار پوچھا نا تو بیٹی تھی نا، آخر پکار اٹھی، ابا اور کوئی بات نہیں، آپ کی بیٹی نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، میرے پیٹ سے ایک پتھر بند رہا ہے. حضور آگے بڑھے اور میرے نبی نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردارہ ہے میری بیٹی، آخرت میں تو ساری عورتوں کی سردارہ ہے، مگر اگر تو نے آج 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ کو آج 9 دن ہو گئے میرے پیٹ سے 2 پتھر بند رہے ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں میں کبھی کبھی اس روایت کو جب پڑھتا ہوں تو میرے دل پہ بڑا اثر ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں میں کتنا بیکار انسان ہوں، کتنا گھٹیا ہوں جو اپنے پیغمبر کو یاد نہیں کرتا. اما عائشہ فرماتی میرے گھر میں 17 دن سے چولہا نہیں جلا تھا، حضور کے پیٹ سے 2 پتھر تھے بندے تھے. میں نے دیکھا آگے حضور دعا کر رہے تھے، میں غور کرنے لگی دیکھوں کس کے لیے دعا کر رہے ہیں حضور. تو میں جب آگے بڑھی تو حضور دعا کر رہے تھے، یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ رہے، میری امت عزیز علیہم عنتم حریص. اللہ اکبر. میرا محبوب تم سے کتنی پیار کرتا ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑ جانا بھی اس پہ گرا گزرتا ہے. اس کی تفسیر میں مفتی احمد یاہر خنیمی کہتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب امتی کو تکلیف ہوتی ہے تو درد میرے سرکار کو ہوتا ہے. میرے بھائی ہم تو اپنے پیغمبر کو بھلا چکے ہیں، ہم تو اپنے رسول کو بھلا چکے ہیں، ہم تو اپنے آقا کو بھلا چکے ہیں. میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ کون سی یاد ہے؟ میری بہنوں سے کہو اپنی بیٹیوں کو بدلیں اور آپ بھی اپنے آپ کو بدلو. حضور کی بیٹی نے اپنی زندگی میں یہ بتایا ہے. اچھا دیکھیں آپ آج یہ دنیا بدل رہی ہے، دیکھو آج بچے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، بچیاں بگڑتی چلی جا رہی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ماؤں نے اپنی بچوں کو دین سکھانا بند کر دیا. اللہ. اور آخری بات میں جو آخری بات مجھے کرنی ہے، ادھر دیکھیے آخری بات جو مجھے کرنی ہے مجھے دیکھو اپنی بہنوں کو جا کے یہ میری باتیں بتا دینا جو میں نے بیان کی، اور وہ سن بھی لیں گی. آج کل یہ تو کیمرے میں لگے ہوتے ہیں چلی جاتی بات. ایک بات اور، ایسے بدبخت انسان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس سے ساری دنیا راضی ہو ماں باپ راضی نہ ہو؟ بولو. اچھا ایسے کہوں جس سے 10 پیر راضی ہوں اور ماں باپ ناراض ہو وہ کہاں جائے گا؟ بولو بھائی بولو، کہاں جائے گا جلدی بولو. ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا ہے کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے؟ واقعہ سنا ہے؟ حالانکہ مشیت کے لیے ہیں یہ، اس وجہ سے نہ سمجھو کہ صحابی نہیں، یہ دکھانے کے لیے اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ صحابی رسول ہے کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں. حضور آئے فرمایا ماں کو بلاؤ. یہ حضور کا غیب تھا کہ پہچان لیا کیوں کلمہ نہیں پڑھ پا رہا. ماں کو بلاؤ. ماں سے پوچھا کیا تم ناراض ہو؟ یا رسول اللہ ناراض. یا رسول اللہ. اچھا بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، حضور کو کہنا چاہیے ٹھیک ہے تم معاف کر دو. نہیں پوچھا ناراض کیوں؟ تاکہ کچھ مولوی ایسے بھی پیدا ہو گئے وہ کہنے بیوی کا بھی تو حق ہے، ماں کا اگر حق ہے تو مطلب بیچ میں وہ کمپیئر کر رہے ہیں تو یہ بات ان پہ ظاہر ہو جائے. حضور نے فرمایا میرے آقا نے کیوں ناراض ہو؟ بتاؤ کیوں ناراض ہو؟ مطلب یہ ہے کہ مارا ہے، گالی بکی ہے، دھکا دیا ہے، یہ اس کا مفہوم ہے کیوں ناراض ہو؟ ماں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اپنی بیوی کو مجھ پر فوقیت دیتا ہے، یعنی مجھ سے زیادہ بیوی کو عزت دیتا ہے. اور اس وجہ سے ناراض کون ہے؟ ارے ماں تھوڑی ناراض ہے، ماں کے ساتھ اللہ بھی ناراض ہے. تبھی تو ایک صحابی کا کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے صحابی.
اب اپنے سسر کو تو لوگ کہتے ہیں ابا، ابو جان، امی جان ساس کو، اور اپنی امی کو بات نہیں کرتا، چھپا کے لے کے جاتا ہے، بیوی کے ڈر سے ابا کو کہتا ہے ابا جان اپنے سسر کو، اور اپنے ابا سے بات نہیں کرتا۔ ابے جس کا خود کا ابا ہو وہ دوسروں کو اپنا ابا نہیں بناتا۔ اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو، دوستی کرو، آج سے لین دین کرو، ٹرسٹ کرو، بھروسہ کرو، یقین کرو، تو میری اس بات پہ عمل کر لینا، دھوکہ نہیں کھاؤ گے۔ جس پہ بھروسہ کرنے جا رہے ہو، جس سے دوستی کرنے جا رہے ہو، یہ دیکھو کہ یہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے کہ نہیں، کیونکہ جو ماں باپ سے وفا نہیں کر سکتا وہ دنیا میں کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضور نے فرمایا میں اس میں آگ لگاؤں گا ورنہ معاف کر دو۔ ماں نے کہا میں نے ماں نے معاف کہا، صحابی کلمہ پڑھ گئے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، آلات کو مانتے ہو؟ مانتے ہو؟ جانتے ہو اعلیٰ حضرت کو؟ میں پہچان بتاؤں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم 3 بھائی سارے پیسے کما کے اپنی ماں کے قدموں میں رکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ماں کے، جلدی بولو، کیوں؟ اور پھر اس سے لیتے تھے اماں خرچے کے لیے پیسے دے دو تاکہ ہم بیٹے بنے رہیں، وہ ہماری ماں بنی رہے، اس کی تکریم بنی رہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کو حج کرنے کے لیے چھوڑنے جا رہے ہیں، بڑے دھیان سے سننا، اعلیٰ حضرت کو سمجھا نہیں لوگوں نے، اگر مخالف بھی اعلیٰ حضرت کو سمجھ جائیں تو انہی کے ہو جائیں گے، انہوں نے سمجھا نہیں۔ اعلیٰ حضرت حج پہ جا رہے ہیں، ان کے بھائی محمد رضا اعلیٰ حضرت چھوڑنے جا رہے ہیں، 15 دن کا سفر ہے، گھوڑے گاڑی کا، جھانسی کا، جھانسی 500 کلومیٹر، وہاں سے ٹرین ملتی ہے بمبئی ایکسپریس اس زمانے میں، اس سے بمبئی سے پانی کا جہاز، پھر جدہ سے مکہ سے مدینہ، بولو یہی صورت ہے کہ نہیں؟ اب اعلیٰ حضرت چھوڑنے گئے۔ علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ ارشاد وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ پہنچ گئے جھانسی، ٹرین میں بھائی بیٹھ گئے، ٹرین چلنے والی تھی تو اعلیٰ حضرت نے اپنی یہ نعت گنگنانا شروع کی، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین انبرے سارا ہو کر، چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرا، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبلے شیدا ہو کر۔ اور پھر جب یہ شعر کہا تو زاروں قطار رونے لگے، وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس رہ گیا ہم رہے زبار مدینہ ہو کر۔ پھر اعلیٰ نے فرمایا بھائی میں بھی جاؤں گا، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے۔ آپ کے بھائی بولے بیٹھو پیسے ہیں اور انتظام کر لیں گے، چلو بھائی۔ فرمایا نہیں ایسے نہیں جاؤں گا، مدینے تو اسی سال جاؤں گا، حج تو اسی سال کروں گا، مگر ایسے نہیں جاؤں گا۔ پھر کیسے جاؤ گے؟ کہ پہلے بریلی واپس جاؤں گا۔ کہ واپس کیوں جاؤ گے بھائی اتنا لمبا سفر کرنے؟ کہ اس وجہ سے میں نے اپنی امی سے اجازت نہیں لی ہے، پہلے اپنی والدہ سے اجازت لے کے آؤں گا۔ جلدی بولو جلدی بولو، اپنی والدہ سے جلدی بولو میرے بھائی، کیا لوں گا؟ والدہ سے اجازت۔ اعلیٰ حضرت کا ٹائم اتنا قیمتی ہے، انجمن اسلامیہ اللہ نے جب خط لکھا کہ آپ ہمارے خط کا جواب نہیں دے رہے فتوے کا، تو آپ نے خط لکھا، اس میں آپ نے یہ جواب لکھا اور کہا کہ آپ آئیے اور آ کر کے بریلی میں دیکھیے 24 گھنٹے میں فقیر 2 گھنٹے سونے کے علاوہ اگر کوئی اپنا ذاتی کام کرتا ہو تو میرا دامن پکڑ لے۔ اعلیٰ حضرت کا اتنا ٹائم زیادہ قیمتی ہے، پھر بھی بریلی گئے اور پہنچے۔ ماں نے کہا چھوڑا ہے بھائی کو اپنے؟ اعلیٰ حضرت رونے لگے، بیٹا کیا ہوا؟ اماں میں بھی مدینے جانا چاہتا ہوں، تو میرے بیٹے چلے جاتے، واپس کیوں آئے ہو؟ جھانسی سے لے کے یہاں تک کا سفر ہی تو سخت ہے، یہاں سے گھوڑے گاڑی پہ جانا پڑتا ہے، ورنہ وہاں سے تو آسان ہے، بیٹے کیوں واپس آ گئے؟ قدم پکڑ کے بولے آپ کی اجازت کے بغیر نہ اللہ راضی ہوگا نہ میرے نبی راضی ہوں گے، اماں مجھے اجازت دے۔ ماں کی آنکھیں بھر آئیں، اپنے بیٹے کو پیار کیا، جا میرے احمد رضا دعا کی یا اللہ میرے بیٹے کو۔ اچھا دیکھو میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں آپ 1 سال میں 2 بار مدینے چلے جاتا ہوں،
ہوں کس کی برکتیں میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں. جب آخر میں حج پہننے گیا تھا 2017 میں اپنی والدہ کے ساتھ پہلی بار، تو مدینے سے واپسی پہ میں نے اپنی امی سے کہا تھا اب میری ماں انتقال کر گئی، اللہ انہیں بخشے، ان کا درجہ بلند کرے. میں نے کہا تھا امی دعا کر دو میں بار بار مدینے آتا رہوں، ہر سال حضور مجھے بلائیں. تو میری ماں نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور مدینے شریف میں حضور کے روزے کی طرف ہاتھ کر کے کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آپ بلاتے رہنا، آج اس کی برکتیں دیکھنا ہوں کہ 2 اور 3 بار ایک سال میں چلا جاتا ہوں. یہ اس کی وجہ سے کہ میری ماں کی دعائیں ہیں. اعلیٰ حضرت کی ماں نے دعائیں دیں اور کہا جا میرے لاڈلے جا. اعلیٰ حضرت چل دیے اور یہ شعر لکھا کہ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. پھر حج کیا اور کہا حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. پھر لکھا کہ کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. آغوش شوق کھولے ہے جس کے لیے حتیم وہ مڑ کے دیکھتے نہیں، یہ دھن کی در کی ہے برسا کے جانے والوں پہ رحمت کروں نثار. ابلے کرم سے عرض یہ میزا بے زر کی ہے اور مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر کی ہے. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک پر کی ہے. منگتا کہا اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. لباہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے وہیں پہ بیٹھ گئے مدینے میں. یا رسول اللہ دوسری بار آیا ہوں اور آج میں آپ کا روزہ تو دیکھ لیا، آپ کا چہرہ دیکھے بغیر نہیں جاؤں گا. محبت کے دھرنے پہ بیٹھ گئے. علامہ ظفر الدین بیاری کہتے ہیں امام اہل سنت نے رونا شروع کیا اور اپنا یہ کلام لکھنا شروع کیا. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھر جب مکہ کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب آجی کی تو حضور نے دروازہ کھول دیا رحمتوں والا، پردے ہٹ گئے. اعلیٰ حضرت نے حضور کا دیدار کیا اور جاگتی بھی آنکھوں سے بولے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے. زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرے بھائی یہ اللہ کے ولیوں کا عرس ہے. یہاں سے یہ لے کے جاؤ کہ ماں باپ کا احترام کیسے کریں. دیکھو میری امی نہیں ابو بھی نہیں ہے اور میں آپ کے سامنے ایک بات کہہ رہا ہوں. دیکھو ایک ہوتی ہے جگ بیتی. آج میں دنیا میں تقریر کروں 25 سال ہو گئے میرے والد صاحب کو. کتنے سال؟ چھوٹا تھا وہ. آج میں تقریر کرتا ہوں، میرے ایک دوست تقریر کر رہے تھے تو ان کے والد بیٹھے تھے تو میں نے کہا تھا یار مفتی صاحب آپ کتنے نصیب کے اچھے ہو. میں نے آپ کی کلپ دیکھی. بولے کیوں؟ میں نے کہا آپ کے والد دیکھ کے کتنا خوش ہو رہے تھے جب آپ تقریر کر رہے تھے. میں سوچ رہا ہوں کاش میرے والد بھی ہوتے، ایک تقریر سن لیتے. جن کے ماں باپ ہیں وہ قدر نہیں کرتے، جن کے چلے جائیں وہ روتے ہیں. ادھر دیکھو بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں اپنے باپ کا طلبہ چومنا بغیر کپڑے کے یہ میرے نزدیک 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر. باپ سے تو آخری بات میری یہ ہے میرے دوستو، موت جب آئے تو تم بالکل مطمئن ہو جانا، توبہ کرنا. نہ یہ مرد کو چھوڑے نہ عورت کو چھوڑے، نہ امیر کو چھوڑے نہ غریب کو چھوڑے، نہ شہنشاہ کو چھوڑے نہ فقیر کو، کسی کو نہیں چھوڑے گی موت. ایک آخری بات یہ ہے اپنی تنہائیاں پاک کرو. ایک خاتون ہیں حضرت موسیٰ کی امت میں بنی اسرائیل میں، اتنی حسن کی ملکہ ہے جو بھی اسے دیکھتا ہے دیکھتا رہتا ہے. اس کا بہترین حسن لاجواب خوبصورت. وہ بگڑ گئی، کوئی نواب ایسا نہیں تھا جو اس کے یہاں کے اس نے پیسے خرچ نہیں کیے. بڑا گھر بنا لیا، بہت بڑے گھر میں رہتی تھی. ایک کمرہ تھا اس کو کھول کے دن میں بیٹھ جاتی تھی، لوگ اسے دیکھتے تھے، اسے طے کرتے تھے، پیسے دیتے تھے اور پھر وہ اس کو ٹائم دیتی تھی. ایک بڑا نیک آدمی گزر کے جا رہا تھا. حضرت مجدد بسانی فرماتے ہیں زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں، دل پسند کرتا ہے اور شرمگاہ اس پہلے بد کو کر جاتی ہے. زنا کرنے والے کی روٹی میں برکت نہیں ہوتی روزی میں، زنا کرنے والے کے چہرے پہ نوک نہیں، زنا کرنے والے کی زندگی برباد ہے. زنا کرنے والا منحوس ہے، بدتمیز ہے، بدبخت ہے، بہت ہی برا ہے. وہ 1 مہینے تک
اس کے دماغ سے اس کا خیال نہیں گیا نیک آدمی کے دیکھ جو لیا تھا، اور پھر وہ کہتا تھا یا اللہ اور اس عورت کا دماغ سے خیال نکال، مگر نہیں نکالا۔ آخر کیا ہوا کہ وہ اس عورت کے پاس گیا، اپنا سب کچھ بیچ کے، لو یہ پیسے لو، مجھے بتاؤ کب آنا ہے۔ اس نے کہا فلاں دن آ جانا۔ یہ فلاں دن پہنچا، اس کے کمرے میں عطر سے نہائی بھی بیٹھی ہے، اندر بیٹھی ہے دلہن بنی ہوئی، یہ اندر گیا، تھوڑی دیر اس سے کمیونیکیشن ہوئی، تھوڑی بات چیت ہوئی، تھوڑا سا ٹاک شاک ہوا، پھر بات چیت کرنے کے بعد اس نے اس کو ٹچ کرنا چاہا، ہاتھ لگانا، اس کا ہاتھ کانپ گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ اے کیا ہوا کیا ہوا؟ کہ میں جا رہا ہوں، میری طبیعت بگڑ رہی ہے۔ طبیعت یہاں بگڑوں کی صحیح ہو جاتی ہے، صحیح بتا، تو صحیح پوچھنا چاہتا ہے کہاں، صحیح پوچھنا چاہتی ہے کہاں، تو سن صحیح بات یہ ہے جب میں سجدہ کرتا ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے، اور جب میں تیرے ساتھ زنا کروں گا اور تیرے جسم سے کھیلوں گا تب بھی مجھے اللہ دیکھے گا۔ میں اتنا بیکار نہیں، بے شرم نہیں کہ اپنے رب کی حیا نہ کروں۔ یہ کہہ کے چلا گیا۔ بولا تو مجھے پیسے مت دے، بس مجھے جانے دے۔ حضرت اسحاق بن عمار یہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے۔ امام جعفر نے فرمایا یہ بتا جب تو گناہ کرتا ہے تو کیا سوچتا ہے؟ تجھے اللہ دیکھتا ہے؟ اگر تو یہ سوچتا ہے اللہ تجھے نہیں دیکھتا ہے تب تو مسلمان نہیں، کافر ہو گیا۔ اور اگر تو یہ سوچتا ہے کہ گناہ کرتے وقت اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو کتنا بے حیا ہے وہ انسان جو اللہ کا شرم نہ کرے، ماں باپ کی شرم کرے، اس کی کرے اس کی کرے۔ اللہ اکبر۔ وہ بولا میں جا رہا ہوں، یہ روتے ہوئے اور اپنے دل میں درد لیتے ہوئے نکل گیا، مگر اس کے دل میں توبہ کے بیج بو گیا۔ یہ عورت جو ہے نا رونے لگی، مالک ایک رات آیا تھا، ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں نے تو کتنے لوگوں کی گھر برباد کر دیے۔ کسی نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں وہ بتائیں گے توبہ کیسے کرنی ہے۔ وہ گئی، کسی نے جا کے موسیٰ علیہ السلام فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی بیچ محفل میں، آپ نے فرمایا بدنام عورت کا نام سن کے میں کیوں سے ملوں، بھگا اسے۔ اس عورت کا نام ایسے لینا نہیں چاہیے تھا۔ وہ چلا گیا، چلی گئی، اس نے دروازہ بند کیا اور رو کے بولی مالک موسیٰ نے تو بھگا دیا، یہ بتا تو بھگائے گا تو میں کہاں جاؤں گی؟ زمین بھی خدا کی، زمان بھی خدا کا، مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا، گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے؟ خدا کی خدائی سے باہر نکل کے رو کے بولی مالک اگر میرے جیسے گناہ کوئی کرنے والا نہیں تو تیرے جیسا رحم کرنے والا بھی تو کوئی نہیں ہے۔ اے مالک میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اے بے پناہ طاقتوں والے کیا میرے گناہ تیری رحمتوں سے بڑھ گئے؟ یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے اتنا روئی کہ زمین بھیگ گئی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ جیسی اس نے جا کر کے کھولا، سامنے حضرت موسیٰ کھڑے تھے۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ نے تو مجھے بھگا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا مجھے کیا خبر تھی، کیا ابھی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا تو فرمایا جا موسیٰ میری بندی سے کہنا وہ اب رونا بند کر دے، اس کے گناہ اس کے مالک نے معاف کر دیے۔ کہنے لگی ایک بار میں معاف کر دیا؟ ہاں وہ اتنا ہی کریم ہے، ایک بار میں معاف کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے چاہے تو نے کتنے گناہ کیے اتنا رولے کہ تیری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے کان تک آ جائے، سارے گناہ معاف کر دیا۔ میرے دوست یہ نہ تیری جوانی رہے گی، 100 سال کے بعد یہاں پہ تقریر کرنے والے بھی دوسرے ہوں گے اور سننے والے بھی اور ہوں گے۔ میرے اور آپ کی اولادیں بھی نہیں بچیں گی اگر رہیں گے تم جیسے میں دادا کا پوتا رہ گیا ایسے ہی میرے اگر پوتے ہوئے تو وہ رہیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ اجل نے ہی کسرا نہ چھوڑا نہ دارا، اس سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا یہیں راج سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اپنی زندگیوں میں توبہ کریں، اپنے رب سے کہیں مالک معاف کریں۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں۔ دیکھو جان دینے والے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی دکھا لیں گے۔ وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں، جو حضور کے نام پہ پوری داڑھی رکھائیں وہ ذرا کھڑے ہو جائیں، دین نہ کریں۔ مدرسے کا کوئی بچہ نہ کھڑا ہو، آپ آ جاؤ، باہر آ جاؤ۔ 2 لوگ ہو گئے، آ جاؤ باہر۔ 3 ہو گئے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ 100 شہیدوں کا ثواب ہے، یہیں کھڑے ہو جاؤ۔ ذرا ہاتھ ڈالنا ہے ان کو، حضرت کے ہاتھ سے ڈلوائیے ہاتھ۔ حضرت ذرا تھوڑا 1 منٹ۔ 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پر۔ ہر نبی کے داڑھی، آؤ باہر آ جاؤ، ہر نبی کے داڑھی، ہر ولی کی داڑھی۔ ان نوجوانوں کا کوئی ہمت نہ توڑنا کہ ابھی وقت نہیں ہوا ہے،
جب تک وقت ہوتا نہیں ہے داڑھی آتی نہیں ہے، جب وقت ہو جاتا ہے تو داڑھی آ جاتی ہے۔ اچھی لڑکیوں سے شادی کرنی ہے تو داڑیاں رکھا لو، بگڑی ہوئی لڑکیوں سے بچ جاؤ گے، کیونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند کرتا۔ یہ 5 ہو گئے، چھٹا ہے کوئی غریب نواز کا چاہنے والا؟ اس محفل میں آگے پیچھے سے سنت رسول کے لیے یہودیوں کے چہرے اچھے لگتے ہیں معاذ اللہ، نصرانیوں کے چہرے اچھے لگتے ہیں، حضور کا چہرے کی طرح چہرہ نہیں بنا سکتے، سنت رسول نہیں رکھا سکتے۔ داڑھی کٹانا منڈانا ایک برابر ہے، ایک مٹھی داڑھی والا کوئی ہو تو کھڑا ہو جائے عاشق رسول۔ چھٹا آ جاؤ، یہ دیکھو یہ لڑکا کھڑا ہوا ہے نا، یہ وراٹ کوہلی والی داڑھی ہے، مگر ہمیں مولا علی والی داڑھی رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ یہ ہو گئے 6۔ 7واں ہے کوئی عاشق رسول؟ 7واں حضور کی محبت میں جو کھڑا ہو جائے آگے پیچھے سے، یہ کیا 7 ہو گئی؟ اچھا 8واں ہے کوئی؟ 8واں عاشق رسول، ادھر سے عاشق رسول، آگے پیچھے سے میرا دوست، میرا بھائی جو اپنی زندگی بدلے۔ کافی بزرگ لوگ بیٹھے ہیں مگر ابھی بڑھاپا ماننا نہیں چاہ رہے ہیں، حالانکہ آ گیا ہے مگر بڑھاپا ماننا نہیں چاہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھنا ہے داڑھی مڑا کے یہ جوانی آئے گی۔ میرے بھائی داڑھی مڑا کے جوانی نہیں آتی، سفید بال ہونے کے بعد موت آتی ہے۔ بیل کے سینگ کاٹنے سے بندہ بچڑا نہیں بنتا، بیل کا بیل ہی رہتا ہے۔ تو بال سفید کاٹنے سے کوئی عمر، جب ہاتھ پیروں کی پکڑ کمزور ہو جائے، جب چلنے پھرنے میں تھوڑی دقت ہونے لگے، جوڑوں میں درد ہو جائے، تو یہ درد نہیں ہے، یہ موت کی علامت ہے۔ یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 8 ہو گئے۔ 2 اور آ جائیں، امام حسین کی 10ویں ہو جائے گی۔ میرے بعد آپ نے 3 ہندوستان کے شعراء ہیں، سہراب رضا قادری اور شہباز رضا کلکتوی، عظمت بھاگلپوری۔ کوئی عاشق رسول اور ہو، کوئی نواں، کوئی بزرگ؟ اچھا میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ نئے لڑکے ہی ذرا کھڑے ہوتے ہیں روز میری تقریر میں، پرانے لوگ داڑھی منڈا کے نہیں کھڑے ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جتنے پرانے ہیں اتنے گناہ بھی اتنی پرانے ہیں، تو دلوں میں ان کے اثر بات نہیں کرتی، پرانے گنہگار ہیں، نئے لڑکوں ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں ایک عاشق اور ہو جائے، چلو 9 ہو جائیں گے، آؤ بس اب ایک اور 10 ہو جائیں گے۔ ایک عاشق رسول اور، امام حسین کی 10ویں والا کوئی عاشق رسول ہو، آئے اور آ کر کے کہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن ایک اور ہو جائے۔ امام حسین کی 10ویں، ایک اور میرا بھائی، کوئی آگے پیچھے سے کوئی دیوانہ امام حسین سے کھڑا ہو اس محفل میں حضور کے نام پہ، سوچ سمجھ کے نہیں، سوچ سمجھنے والا تو ابو جہل رہا، جس نے بنا سوچے کلمہ پڑھا اس کا نام ابو بکر صدیق ہو گیا۔ سوچنے کا معاملہ نہیں ہے۔ کوئی ایک اور آ جائے 10واں ہو جائے گا، اس سے رحمانی کی برکتیں لے جائے۔ بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، بیٹھ جاؤ۔ ایک عاشق رسول اور آ جائے، بس میرے بھی نیند میری پوری نہیں ہوئی ہے، ایک اور آ جائے۔ کوئی نوجوان اور ہے، ایک اور آ جائے بس۔ کوئی میرے کافی لوگ بیٹھے ہیں، بال سفید ہو گئے، کوئی بات نہیں، میری بات نہ مانے، مگر جب اسرائیل سمجھائے گا تو پھر سمجھنے میں کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، موت کا فرشتہ آ جائے گا۔ تو یہ 10 ہو گئے، 11 ہو گئے۔ میں 12ویں کی بات کر رہا تھا، دیکھو 11ویں بھی آپ ہی کرتے ہو، سنی 12ویں بھی کرتے ہو، تو جب آپ نے 10ویں بھی کر لی، حسین کی، غوث پاک کی 11ویں ہو گئی، اب 12ویں کون کرے گا؟ کوئی ایک بار مار آ جائے میرا بھائی۔ کافی زور سے تقریریں سننے سے فائدہ نہیں ہوتا بھائی، تقریریں سن کے عمل نہ کرنا ایسا ہی ہے ڈاکٹر کو دکھا کے دوا لے کے دوا نہ کھانا۔ کوئی عاشق رسول ہے 12واں؟ نہیں، یہ تو مدرسے کا بچہ ہے، میں مدرسے کے بچوں کی داڑھی کو نہیں مانتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ان کے تو ہوتی ہی ہے داڑھی کے، بھئی ان کے تو نصاب میں ہے، داڑھی تو رکھانی ہے، یہی تو برکت ہے مدرسے کی۔ 11 ہو گئے، کوئی اور ہے؟ بس جلدی چلیں، ٹھیک، میرے ساتھ وعدہ کرو، انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹائیں گے نہ مڈائیں گے،
پوری سنت کے مطابق رکھائیں گے. یا اللہ کریم رحیم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی برکتوں سے یا اللہ اس صاحب آستانہ کی برکتوں سے انہیں استقامت عطا فرمانا. مولا ان کا ساتھ دینا میرے کریم، انہیں نیک بنانا میرے پروردگار. بیٹھ جائے نہیں بیٹھ جائیں سامنے ادھر کرسی. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. نماز کا وعدہ کرو، ارادہ کرو. وعدے بہت کیے ہوں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے سارے لوگ بولو انشاءاللہ مصلی بچھیں گے، نماز پڑھیں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ ناشکری نہیں کریں گے، شکر کریں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردے میں رکھیں گے، ہمیشہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں گے، گناہوں سے بچیں گے. ان صاحب آستانہ کی برکتوں سے اللہ آپ کو نیک بنائے، خوشیاں عطا فرمائے. میں نے جو تقریر کی اس میں جو غلطی ہو گئی اس کو اللہ معاف فرمائے. توبہ کریں میرے ساتھ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی